سورۃ النبا مکی سورت ہے، ترتیب میں 78 نمبر ہے اور نزول میں 80 نمبر ہے۔ سورہ معارج کے بعد نازل ہوئی، 40 آیات 2 رکوع۔ ہند القاضی رحمہ اللہ تعالی سورہ مرسلات میں حشر و نشر کے احوال کا ذکر ہے۔ اس صورت میں بھی احوال قیامت ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آخری پارے ربط بہت آسان ہے، بس احوال قیامت ہے۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت کے آخر میں ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور ادھر ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ بہترین آسان ربط ہے، بس یہ کافی ہے۔ عَمَّ اصل میں تھا انما، نون کو میم کیا، میم کو میم میں ادغام کیا، الف کثرت استعمال کی وجہ سے جو کہ استفہامیہ تھا، ما استفہامیہ میں وہ گر گیا۔ جی، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہی ہے؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہی ہے۔ یہ ایجاز ہے، اختصار ہے، ورنہ عبارت یہ ہے کہ بعض ان کا بعض سے سوال کر رہا ہے بڑی خبر کے بارے میں۔ یتساءلون باب تفاعل ہے، اس میں مشارکت چلتی ہے دونوں سائڈوں سے۔ وہ خبر جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں دوبارہ زندہ ہونا، بعض مومن ہیں بعض کافر ہیں۔ کلا سیعلمون، کلا ردا اور زجر کے لیے، ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے اپنے جھٹلانے کے انجام کو، یہ تعقیب ذکری ہے۔ پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے۔ میرے عزیزو، سیعلمون سے مراد ہے نزع کے وقت، جب موت کا ٹائم آئے گا یہ کفار جان لیں گے۔ دوبارہ کلا سیعلمون کا مطلب ہے قیامت کے دن جان لیں گے۔ یہ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے۔ تفسیر بیضاوی عام جو ہے نا جی، وہ صرف 2.25 پاروں کی ملتی ہے۔ میرے پاس بفضل اللہ تعالی ہے، عثمان صاحب کے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کتابیں تھی تو عثمان صاحب نے مجھے تحفہ دیا تھا، اس لیے میرے پاس ہے۔ تو عام یہ ہے کہ یہ تاکید ہے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، مبالغہ ہے، تاکید ہے۔ اور بعضوں نے کہا، تفسیر بیضاوی والا کہتا ہے سیعلمون ان قریب جان لیں گے نزع کے وقت، ثم کلا سیعلمون قیامت کے دن۔ تفسیر بیضاوی والا کہتا ہے، بعض کہتے ہیں سیعلمون ان قریب جان لیں گے جو قبروں سے اٹھیں گے، اور پھر ہرگز نہیں ان قریب جان لیں گے جب سزا جزا ملے گی۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ 3 ہو گئے نا جی، تاکید مبالغہ، نزع کا عالم قیامت کا دن، اور دوسرا جب اٹھیں گے قبروں سے، اور جب جزا و سزا ہوگی۔ یہ نئی چیزیں لکھ لینا میرے عزیزوں۔ آپ دلائل حشر و نشر، موت کے بعد ان کا ذکر ہونے لگا ہے۔ ذکر ہے انعامات دنیاویہ کا۔ کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا؟ ٹائم ہو گیا؟ کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا؟ یہ نہیں بنایا۔ پہاڑوں کو میخیں تاکہ زمین جنبش نہ کرے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑا جوڑا، مذکر مؤنث، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کی چیز، بدن کی راحت، اور بنایا ہم نے رات کو لباس، پردہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اور بنایا ہم نے دن کو ذریعہ معاش، کماتے ہو، اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنایا ہم نے سورج بہت
روشن کرنے والا، بہت روشن کرنے والا۔ الشمس منیرۃ مضیۃ، سورج روشن کرنے والا۔ وانزلنا من المعصرات ماء، اور اتارتے ہم پانی بھری بادلوں سے پانی، سجاجا کثرت کے ساتھ ٹوٹ کے برسنے والا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالے اس کے ذریعے دانا اور انگوری۔ وجنات الفافا، اور باغات گنجان، گنجان گویا آپس میں لپیٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ بات۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن کہ محسن مسیء محق مبطل ان کے درمیان جو فیصلہ ہوگا جنتی دوزخی کے درمیان ہے وقت مقرر، میقاتن مبقاتن، جس دن پھونکا جائے گا بگل میں، پھر آؤ گے تم فوج در فوج، فوج در فوج، جماعتیں جماعتیں بن کے، اور کھولا جائے گا آسمان کو فرشتے اتارنے کے لیے، پھر ہو جائے گا وہ دروازے دروازے، اور چلایا جائے گا پہاڑوں کو، پھر ہو جائیں گے وہ سراب۔ جس طرح کہ گرمی کا موسم ہو، ریتلا علاقہ ہو، دور سے پانی نظر آئے تو آدمی یوں سمجھتا ہے، دور سے ریت نظر آئے تو یوں سمجھتا ہے پانی ہے، یہ سراب ہے۔ بے شک جہنم ہے تاک میں۔ تاک کس کو کہتے ہیں؟ جب شکاری ایسے شکار کرنے لگتا ہے نا تو پورا اپنا نشانہ باندھتا ہے کہ او فلاں چیز بیٹھی ہے، اس کو میں مارنے لگا ہوں، اس کو کہتے ہیں مرصادہ۔ تو جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، درا والے ٹھہرنے والے ہوں گے اس میں لمبا زمانہ، حقب کی جمع۔ نہ چکھیں گے اس میں ٹھنڈی چیز، مراد نیند یا راحت، ولا شرابا، اور نہ پینا، الا حمیما، مگر کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور پیپ، جزاء وفاقا، جزیناہم، جزان مفعول لہو، وفاقن نہیں، جزیناہم جزان مفعول مطلق، وفاقا جی، وفاقا موافقا لأعمالہم، بدلہ دیں گے ہمیں بدلہ ان کو جی جو موافق ہوگا ان کے اعمال کے۔ بے شک وہ توقع نہیں رکھتے تھے یا امید نہیں رکھتے تھے حساب کی، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلانا، اور ہر چیز، ہر عمل خیر اور شر سے احصیناہ کتابا، ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے کتاب میں۔ فذوقوا، پس تم چکھتے رہو عذاب کو، فلن نزیدکم الا عذابا، پس ہرگز ہم زیادہ نہیں کریں گے تمہیں مگر عذاب میں۔ بزرگ فرماتے ہیں اس سے سخت قرآن مجید میں آیت کوئی نہیں۔ ایک دن جتنا عذاب دوسرے دن اس سے بڑھ جائے گا، پھر بڑھ جائے گا۔ ان للمتقین مفازا، یہ مصدر میمی ہے، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہوگی۔ دوسرا ہے کہ یہ ظرف مکان ہے، بے شک پرہیزگاروں کے لیے جائے کامیابی ہوگی۔ وہ کیا ہوں گے؟ خدائق، خدیقہ کی جمع باغات۔ میری پوتی کا نام ہے، آپ جانتے ہیں، ترمان صاحب کی بیٹی کا نام ہے حدیقہ۔ حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، اچھا پھال ہے، یہ نام اچھا ہے، باغات اور انگور۔ وَقَوَائِبَ، نوجوان ہم عمر عورتیں۔ قوائب، قائب کی جمع ہے نا جی، قائب کہتے ہیں ٹخنے کو، تو جوان عورت کی پستان اور سینہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے قوائب کہا جاتا ہے۔ اطرابا، ہم عمر۔ جب ملوالی میں حضرت الاستاذ فاضل دیوبند رحمہ اللہ کے پاس دورہ حدیث کرتا تھا تو وہاں کچھ ساتھی میرے پاس کتابیں پڑھتے تھے، نامین العزاز، رادی زنجانی اور آخری پارے کا ترجمہ۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ میں نے دورہ حدیث والے سال ایک سال تدریس کی،
وہ پھر طالب علم میرے ساتھ یہاں آ بھی گئے تھے۔ وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور پیالے ہوں گے اچھلتے ہوئے، منہ تک بھرے ہوئے، لبالب بھرے ہوئے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ سنیں گے اس میں بیہودہ بات اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ جزاء من ربک جازاہم جزاء وآتاہم عطاء حسابا۔ عبد الرحمن، بدلہ دے گا ان کو، بدلہ دینا تیرا رب دے گا انہیں دینا جو کافی ہوگا۔ وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمان و زمینوں کا رب ہے۔ وما بینہم الرحمن، آسمان و زمین کا رب ہے اور جو ان کے درمیان ہے رحمان ہے۔ یعنی جزاء من ربک، وہ رب ہے کون؟ رب السماوات والارض وما بینہما، اور وہ رحمان ہے، نہ مالک ہوں گے اس سے خطاب کے بات کرنے کے۔ جس دن کھڑا ہوگا جبرائیل امین، دوسرا معنی یہ ایک بڑا فرشتہ ہے وہ مراد ہے، یا پھر انسان مراد ہے۔ جس دن کھڑا ہوگا جبرائیل امین اور فرشتے، اگر اس سے مراد روح سے مراد جبرائیل امین لینا تو پھر یوں ہوگا والملائکہ، عطف العام علی الخاص بن جائے گا، عطف العام۔ جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل امین یا روح اور فرشتے درحال صفے بنا کے، لا یتکلمون الا من نذر له الرحمن وقال صوابا، نہیں کلام کر سکیں گے مگر جسے عزت دے گا رحمان، اجازت دے گا رحمان، اذن دے گا رحمان، اور کہے گا وہ درست بات۔ ایک یہ چال اجازت ہے، دوسرا پھر وہ شفاعت کرے گا، یہ مطلب ہے۔ اور ایک اور مطلب یہ وقال ثوابا، جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا اسے اجازت ملے گی۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے سچا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پر جو چاہے پکڑ لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ تخفیف اخروی، انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا عذاب قریب سے۔ قبر والا عذاب، دوزخ والا عذاب، کیا مطلب؟ جس دن دیکھے گا ہر انسان جو کچھ آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، سارا رزلٹ موری شبالو آؤٹ ہوگا، سامنے ہوگا، اور کہے گا کافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میری کم بختی میں ہو گیا ہوتا مٹی۔ قیامت کے دن اللہ جانوروں کو اٹھائیں گے نا جی، حتیٰ کہ کتوں کو بھی، تو پھر اس کے بعد مٹی سے مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر کہے گا ہائے میں بھی کیا ہو جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ سورۃ النازعات مکی صورت ہے، ترتیب میں 79 نمبر ہے، نزول میں 81 نمبر ہے، سورۃ النبا کے بعد نازل ہوئی، 46 آیات، 2 رکوع ہیں۔ میرے عزیز محترم مولانا ذل الرحمان حافظ اللہ نے جو کتاب لکھی، اور مولانا عطاء الرحمان صاحب حافظ اللہ نے جو کتاب لکھی، ان کتابوں کا مطالعہ کرو۔ علماء جب کرتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ تو ذل الرحمان صاحب کی کتاب تحفۃ الحبیب میں ربط خلاصے ضرور دیکھو، لیکن جس میں بھی دیکھو گے احوال قیامت ہی ہے، بس اتنا۔ قاری صاحب لکھتے ہیں الربط کما مر بین السورتین السابقتین، یعنی احوال قیامت بیان ہو رہے ہیں۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ پیچھے ذکر ہے یوم ینظر المرء، اب آگے وہ یوم ہے کیا، وہ یوم ہے کیا؟ فرما وہ یوم ہے یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف الراجفہ، جا کے نہیں بیٹھے آج۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے روح نکالنے والے ہیں، کافروں کے روح ایسے، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو جوڑوں کو کھول دینے والے، مومن کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی۔ والسابقات سبحا،
اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے دوڑنے والے ہیں، لفظی معنی ہے فضا میں تیرنے والے ہیں، مراد ہے جلدی دوڑنے والے ہیں۔ کوئی سمجھ رہے ہو؟ جی، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں فضا میں، لفظی معنی یہ ہے جی۔ پس قسم ہے ان فرشتوں کی جو دوڑ لگانے والے ہیں اللہ کے امر کے بجا لانے میں، پیچھے ہے چلنے میں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو امر کی تدبیریں کرنے والے ہیں، جو اللہ حکم دیتے ہیں، روح قبض کرو، جنت کی طرف لے جاؤ، سجین میں لے آؤ وغیرہ۔ یہاں جواب جو ہے نا وہ معذوف ہے، یہ قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ہے جو تم پہ فرشتے مسلط کرے گا دوبارہ زندہ کرنے میں، جس طرح ان امور میں رب کائنات نے فرشتوں کو مقرر کیا۔ یہ جزا معذوف ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہل جائے گی، ہلا دے گی ہلانے والی، مراد ہے نفخہ اولا، سب بے ہوش۔ پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، نفخہ ثانیہ، درمیان میں 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ فصیحق من فی السماوات والارض، کچھ دل اس دن ڈرنے والے ہوں گے، واجفہ ڈرنے والے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں ان لوگوں کی، ان دل والوں کی جھکنے والی، ذلیل ہونے والی ہوں گی۔ کہتے ہیں دنیا میں کفار جب قیامت کی خبر دی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ۔ جتنے حضرات آپ سن رہے ہو اور واٹس ایپ پہ سنو گے، یوٹیوب پہ سنو گے، اللہ کے فضل و رحمت سے میں 44ویں دفعہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کر رہا ہوں، 44 دفعہ۔ ایک بہت بڑی تمنا ہے کہ موت آئے، قرآن پڑھا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں، یہ میرے لیے دعا کیا کرو۔ اور ایک اور تمنا ہے کم از کم زندگی میں 70 دفعہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا لوں، اس لیے کہ 70 کا عدد کثرت پہ بولا جاتا ہے، اللہ قبول فرمائے گا اور مصداق بن جاؤں گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علم باب تفعیل ہے اور باب تفعیل کثرت کے لیے ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں جب 70 پڑھا لوں گا تو پھر انشاءاللہ باب تفعیل کا خاصا مجھ پہ سیٹ ہو جائے گا۔ وعلمہ کثرت سے پڑھا ہے، ویسے تو 2 3 4 5 6 10 دفعہ بھی کثرت ہے، لیکن میں اپنا ذوق بیان کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے 70 دفعہ پڑھانے کی توفیق دے کم از کم، کہو انشاءاللہ۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا بے شک ہم البتہ لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں، موت کے بعد۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہتے ہیں یہ اس وقت لوٹنا ہوگا خسارے کا۔ معلوم ہوا یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک دفعہ ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، تو جو لوگ کہتے ہیں فوراً روح قبر میں آ جاتی ہے، انہیں ذرا خیال کرنا چاہیے۔ روح اللہ کے پاس رہتی ہے مرنے کے بعد، قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اس میں روح ڈالے گا جی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، نہیں سوا اس کے وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس ناگہاں وہ میدان میں ہوں گے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو والدہ محترمہ جب بارش آ جاتی تو پڑھتے تھے یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، ہمیں انہوں نے گھٹی قرآن مجید کی ڈالی تھی۔ اور فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس پہ ایک حدیث کا مفہوم سناتے تھے جب بالکل ہم بچے تھے، اس کا آج اثر ہے کہ بڑھاپا ہے، بال سفید ہے، لیکن قرآن سے محبت اس طرح ہے جس طرح کسی عاشق کی اپنی معشوقہ سے نہیں ہوتی۔ الحمدللہ۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس ناگہاں وہ میدان میں ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تیرے پاس آئی ہے موسیٰ کی خبر علیہ السلام کی تخفیف دنیاوی۔ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب بلایا اس کو اس کے رب نے وادی مقدس میں، یعنی طوا، یہ شام میں ایک وادی ہے۔ اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ،
یہ نصیب گل اور عبید اللہ کی جب شادی ہوگی نا چترال میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ یہ پھر پہاڑوں سے آپ کو دھکا دیں گے، آپ نیچے آ جائیں گے انشاءاللہ، پھر اوپر چڑھیں گے، پھر یہ دھکا دیں گے، پھر اس کے بعد یہ ولیمہ کھلائیں گے۔ تو وہاں جب آپ وادیاں دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وادیاں کیا ہوتی ہیں۔ کیوں بھائی نصیب گل ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اسی طرح کا یہی امیدیں ہیں مجھے آپ سے۔ کیوں بھائی عبید اللہ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اذ نادى ربه بالواد المقدس طوى، جب بلایا اس کو اس کے رب نے وادی مقدس میں۔ قاضی عطا اللہ صاحب کے ایک بھائی تھے، بہت زبردست عالم تھے، میرے بھی وہ بھائی قاضی ثناء اللہ، اللہ کی کروڑ ہاں رحمتیں ان کی قبر پہ، بڑے میرے اچھے دوست۔ تو وہ مذاق سناتے تھے، لطیفہ سناتے تھے کہ ہم ایک دفعہ کراچی گئے تو وہاں ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں، ہم نے انہیں کہا جی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ تکلیف نہ کرو، جب جہاں آپ ہو ہم وہاں آ جاتے ہیں۔ گجرانوالے میں ایک میرا شاگرد ہے، تو اس سے کسی آدمی نے ٹیلی فون کیا کہ میں نے آپ سے تاریخ لینی ہے، کہاں ہو؟ تو اس نے کہا کہ بارش ہو رہی، میرے پاس چھتری ہے، جہاں ہو وہاں میں آ کے تاریخ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ایسے مولوی سے میں تاریخ نہیں لیتا جو مجھے گھر آ کے تاریخ دے۔ چلو جی، جب بلایا اسے اس کے رب نے وادی مقدس یعنی طویٰ میں، چل موسیٰ طرف فرعون کی، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، وقت کا مشرف بن چکا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پس کہ کیا فرعون تجھے خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، شرک اور کفر نہ رہے۔ وَآدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، پھر تو ڈر جائے اس کے عذاب سے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر دکھایا اس سے بڑی نشانی، ید بیضا اور ڈنڈا۔ پھر جھٹلایا اور نافرمانی کی فرعون نے۔ ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر لوٹا ایمان اور طاعت سے، یسعیٰ، دوڑنے لگا، فساد کرنے لگا۔ اور خیال کرو میرے استاد جی کا معنی، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر جمع کیا قوم اور لشکروں کو، استاد جی کا معنی کتنا پیارا معنی ہے۔ فنادا، پھر زوردار تقریر کی، بولو نادا باب مفعول ہے نا، تو استاد جی کا کیا معنی ہے؟ فنادا۔ اور استادوں سے پڑھے ہوئے تقریباً 38-39 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ استادوں کا صحیح صدقہ جاریہ اپنی طرف سے ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ۔ نادا کا معنی کیا ہے؟ شاباش۔ میں اپنے استاذوں کے بیٹے بہت اچھے ہیں، سارے حافظ بھی ہیں، مولوی ہیں، میں انہیں بھائی ہیں، میں کہا کرتا ہوں آپ سے زیادہ مجھے استاذوں کے معنی یاد ہے، تو وہ خوش ہوتے۔ فنادا، پھر زوردار تقریر کی، فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا میں تمہارا رب اعلیٰ، میرے تو اور کوئی بڑا رب نہیں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر پکڑا اللہ نے اس کو پچھلے کلام کی گرفت میں اور پہلے میں۔ کیا مطلب؟ ایک معنی یہ ہے دنیا میں پکڑا اور آخرت میں بھی پکڑے گا، یہ مقصد ہے کہ ایک دفعہ جو اس نے کہا تھا نا، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، ایک دفعہ یہ کہا تھا اور ایک دفعہ انا ربکم الاعلی کہا تھا۔ تو پچھلا جو ہے آخرہ جی یہ تھا انا ربک، اور پہلا تھا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من، وہ پہلا تھا۔ 40 سال گزر گئے تھے، تو اللہ نے جب گرفت کی تو دونوں کی گرفت کی ہے، دونوں کلموں کی۔ تو یہ مشرف اینڈ کمپنی یہ نہ کہ ہماری گرفت نہیں، گرفت ہے، اپنے وقت پہ پتہ چلے گا، پتلون بھی انشاءاللہ ڈھیلی ہو جائے گی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ جتنا ساد اچھی آواز نہ آنا نا سبحان اللہ، اور کوئی نہیں آنا۔ دعوی صورت پر عقلی دلیل، کیا تم زیادہ سخت ہو اعتبار پیدائش کی، یا آسمان جسے اللہ نے بنایا جی، بلند کیا اس کے چھت کو، پھر برابر کیا، اور اندھیرے والا کیا اس کی رات کو، اور نکالا اس سے اس کی روشنی کو، اور زمین اس کے بعد اللہ نے اسے ہموار کر دیا۔
پہلے زمین پھر آسمان پھر زمین کو ہموار، نکالا اس سے اس کا پانی اور چارہ، انسان اور چوپائے، والجبال ارسا، اور پہاڑوں کو اللہ نے گاڑ دیا۔ میرے ایک شاگرد ہے کوٹ خزری میں، بڑے وفادار شاگرد ہے، جو استناب کو درس دے کے گئے، یہ 6 سال میرے پاس رہے۔ جب جانے لگے میں نے بڑا سوچا تو 6 سال میں ایک بھی شکایت کبھی نہیں آئی تھی، ایسے نیک آدمی ہیں۔ تو یہ کہتے استاد جی میں نے جلسہ کرایا تو مولوی بلائے بڑے بڑے، مجھے بھی بلاتے ہیں، کہتے میں نے اٹک کا ایک اپنا بابا تھا اس کے ذمہ لگایا کہ مولویوں کو روٹی تو نے کھلانی، جو خصوصی مولوی۔ تو بابا کہتے ہیں انشاءاللہ پتر خیال کریں گے۔ پھر اس نے ایک مولوی صاحب نے کہا مجھے سلاد زیادہ دو، تو اس کے آگے 3-4 پلیٹیں انہوں نے سلاد کی رکھی۔ تو بعد میں بابا کہتا ہے پتر مولوی رفیق کو اے جڑا وڈا مولوی سی نا، اے سبزے تے چنگا منہ مرے نہ سی، حالانکہ ڈنگراں آکھی نا فلانا ڈنگر جڑا نا وہ سبزہ زیادہ کھینا ہے۔ پتر جڑا مولوی وڈا سی نا فیصل آبادوں آیا سی، یہ ساوڑا تے منہ چنگا مرے نا، وہ سمجھ لیا منہا ماءہا و مرعاہا۔ تو مولوی ساوڑا تے نہیں، مولوی اچھی اچھی چیزیں کہنا، نکالتا ہے اس سے اس کا پانی اور چارہ۔ والجبال ارسا، پہاڑوں کو اللہ نے گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم، کچھ نفع ہے تمہارے لیے کچھ تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ آگے میرے استاد جی محترم کا ترجمہ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، آئے پر جب آ جائے گا بڑا ہنگامہ۔ حبیب زبیر اپنے والد صاحب دسو کو استاد کہنے، استاد دا اے مانا پیڑی یہ والد، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پر جب آ جائے گا بڑا ہنگامہ، اس سے مراد قیامت ہے۔ جس دن سمجھنے کی کوشش، جس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، خیر یا شر، ظاہر کیا جائے گا جہنم کو اس کے لیے جو دیکھ رہا ہوگا۔ پس بہرحال جس نے سرکشی کی اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، پس بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور بہرحال جو ڈرا اپنے رب کے پاس کھڑا ہونے سے اور روکا نفس کو خواہشات سے، پس بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کا واقع ہونا۔ فیما انت من ذکریٰ، کس طرح آپ اس کے ذکر سے آپ کو نہیں پتا۔ الی ربک منتہا، تیرے رب ہی کی طرف ہے اس کی انتہا۔ انما انت منذر من یخشیٰ، نہیں سوا اس کی تو ڈرانے والا ہے اس کو جو ڈرتا ہے قیامت سے، اسے فائدہ ہے۔ آگے تشبیہ ہے، کأنہم یوم یرونہا، جس دن وہ دیکھ لیں گے قیامت کو، کأنہم، گویا کہ نہیں ٹھہرے مگر دن کا آخری حصہ یا پہلا حصہ، یہ محسوس ہوگا بس تھوڑا سا ٹائم ہم ٹھہرے ہیں۔ میرا ایک بڑا اچھا ساتھی تھا قاری مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑا مذاقی اور شغلی تھا، بچپن میں پڑھتا تھا ملوالی، جماعت کھڑی تھی تو سب نمازیوں سے شرارت کر دی، استادوں نے بعد میں بلایا، ڈنڈا منگوایا، مارنے لگے استاد، تو اس کا والد آ گیا، کوئی کام تھا تو کہتا ہے مشتاق ادھر آ۔ مشتاق سے پوچھا کہ استادوں نے کیوں طالب علم اکٹھے کیے ہیں، ڈنڈا ہاتھ میں، کہتے ہیں ابو جی تسی جاؤ، استاد ترجمہ پڑھان لگے۔ استاد ہنس پڑے، انہوں نے نہیں مارا، انہوں نے کہا جا بھائی، اتنا وہ شغلی تھا۔ تو میرے استادوں کے بیٹوں نے جماعت کرائی تو انہوں نے یہ آیات پڑھی، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو کہنا آیو تو راتی کی پڑھ رہے سے اگر میں چل بسوں، اس کے میں لم یلبسو پڑھے سے، اور میں سمجھا تو پڑھنا اگر میں چل بسوں، اس کے یار میں نہیں مننا۔ ہم ملوالی میں پڑھتے تھے تو پورا رمضان اس نے یہ کیا حنظلہ کہ مجھے اور استاذوں کے 2 بیٹے اور آپ
بہترین افطاری کرائی پورے رمضان میں، تو میں اس سے کہتا مشتاق یار اتنا اپنے اوپر بوجھ نہ ڈال، تو کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ جیسے بھائی اور ہم انہیں افطاری نہ کرائیں تو کتنی بری بات ہے۔ تو ہم بڑی دعائیں دیں، میں اور استاذوں کے بیٹے، کبھی تربوز آ رہا ہے، کبھی خربوزہ، کبھی آم۔ جب آخری دن تھے تو جلدی جلدی آیا کہ رحمان اتنے پیسے ضرورت ہیں، تو میں نے کہا ویسے ضرورت ہوں گے۔ کچھ استاذوں کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ یار پیسے دو، بڑی سخت، وہ دے دیے۔ شام کو کہتے ہیں کہ جتنا خرچہ تھا رمضان کا میں نے سب آج کٹا دیا۔ جتنا خرچ ہوئے نا آپ نے کھایا ہے تو سارا میں نے کٹا دیا۔ کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ سورہ عبس مکی صورت ہے، 42 آیات، 1 رکوع ہے، ترتیب میں 80 نمبر ہے، نزول میں 34 نمبر ہے، سورۃ النجم کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ النازعات کے آخر میں انما انت منذر من یخشاها، اور اس صورت میں ہے واما من جاءک یسعی وهو یخشی۔ یہ قاری صاحب کے نزدیک ربط ہے، ربط بالکل ظاہر ہے۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس میں ہے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ۔ سمجھ رہے ہو؟ ادھر بھی ڈرنا ہے نزی، خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ يَسْعَىٰ، یہ فقیر کے نزدیک ربط ہے۔ عبس وتولی، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے۔ میرے آقا علیہ السلام قریش کے سردار کو دعوت اسلام دے رہے تھے، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، ابی بن خلف وغیرہ۔ وہ آئے اور آ کے، اندھوں کی عادت ہوتی ہے نا، حافظ عبد المتین سی وغیرہ، حافظ خالد یاسین، حافظ بلال، دیکھو اسے اللہ کے پیغمبر مجھے سکھائیں سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ تو میرے آقا نے منہ پہ تھوڑا غصے کا اظہار کیا کہ دیکھو میں کتنا مصروف ہوں اور یہ کدھر لگا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر کوئی کافر رہتا ہے رہنے دو، لیکن صحابہ کو کچھ نہ کہا کرو، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر جب بھی میرے آقا دیکھتے تھے نا تو فرماتے تھے مرحبا بمن عاتبنی ربی، خوش آمدید اس کے لیے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا تھا۔ سبحان۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، وہاں ایک استاذ تھے، ہمارے نہیں تھے، میں اور ایک میرا ساتھی ان سے بڑی محبت رکھتے تھے، چھٹی کر کے ادھر چلے جاتے تھے اور کبھی ہم انہیں تنگ بھی کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ بہت مصروف کھڑے تھے تو میں نے جا کہا کہ استاد چائے پلاؤ، تو وہ بڑے غصے ہوئی، کہتے کہ تو آرام نہیں آنا، میں کس پریشانی سے کھڑا، تو ہوں چاہ یاد ہے۔ اس واسطے بعض اوقات کو استاد کو بزرگ ڈانٹتا ہے تو آدمی کو بعد میں پھر یاد کر کے رونا آتا ہے۔ تو میری بھی غلطی تھی کہ وہ اپنی مصروفیت میں کھڑے اور میں کہہ رہا ہوں استاد چائے پلاؤ، تو غصے میں ہو گئے۔ تیوری چڑھائی وتولی، اور منہ بنایا، اس وجہ سے کیا آپ کے پاس اندھا آیا؟ کیا معلوم تجھے میرے لاڈلے پیغمبر، شاید کہ وہ تزکیہ کرتا یا نصیحت حاصل کرتا، پھر اسے نفع پہنچاتی نصیحت۔ عبداللہ ابن مکتوم تزکیہ ہوا ہے اور تزکیہ کر لیتا، ان کافروں نے تو جو کا دور رہنا ہے۔ بہرحال وہ جو لاپرواہی کرتے ہیں یعنی قریش کے سردار، پس آپ اس کی فکر کرتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر، آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ پاک نہ ہو۔ تو بہرحال جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، اندھے کی عادت ہوتی ہے جلدی جلدی آنا، چڑھ کے آنا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، حالانکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، پس آپ اس سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ کلا کلا، جس صورت میں کلا آ جائے وہ مکی ہوتی ہے، ایسے نہ کرنا میرے پیغمبر، انہا تذکرہ، وہ قرآن کی آیات نصیحت ہے۔ تذکرہ کا میں نے ٹکٹ بھی کر سکتے ہو، یہ آیات ٹکٹ ہیں جنت کا، جنت کا ٹکٹ۔ فمن شاء ذکرہ، کلا انہا تذکرہ، بے شک وہ آیات قرآن نصیحت ہیں، محاورے کا معنی وہ ٹکٹ ہے جنت کا۔
پس جو چاہے ذکرہ اسے نصیحت سمجھ لے۔ اور وہ قرآن کس میں ہے؟ صحیفوں میں ہے جو عزت دیے گئے ہیں، بلند ہے، پاکیزہ ہے، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ مدیالوی صاحب میرے بھائی ہے، متأخع ہے، میرے بھائی بنایا ہوا، انہوں نے مجھے بنایا ہوا ہے، میرے بچے انہیں چاچو کہتے ہیں، انکل کہتے ہیں، سارے گھر والے ان کی عزت کرتے ہیں، بہت بڑے بھائی خطیب ہیں۔ انہوں نے گجرات جو اس دن تقریر کی، مجھے ان کا یہ نکتہ بہت پسند آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حالت کفر میں بھی کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، مارا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے معاویہ کے ہاتھ بنائے تھے قرآن لکھنے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے نہیں۔ بہت بہت بڑی بات ہے۔ کرام بررا، وہ عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، بررا نیک ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، غارت کیا گیا انسان یعنی کافر پہ لعنت، ٹوٹ مرے، ٹوٹ مرے، ما اکفرو، کس چیز نے اسے کافر بنایا ہے؟ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ من نطفہ، نطفہ سے پیدا کیا اللہ نے، پھر اندازہ لگایا جیسے بنایا، پھر راستہ آسان کیا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، پھر اللہ موت دیتا ہے، پھر اللہ قبر دیتا ہے۔ یہ جو قبر دیتے ہیں یہ تو ہم دیتے ہیں، جب روح نکلتی ہے برزخ میں ایک قبر بنتی ہے، وہ مراد ہے۔ موت اللہ دیتا ہے، قبر بھی اللہ دیتا ہے۔ یہ قبر جسے نہ ملی تو عذاب سے بچ گیا، یہ جنت کا باغ نہیں بنا اس کے لیے، یہ قبر نہیں ہے، یہ قبر تو مزر ہے، قیامت کے دن اس میں روح دوبارہ لوٹے گی۔ اصل قبر وہ ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر راستہ آسان کیا، درمیان والا عرصہ گزارا، پھر موت دی، پھر قبر دی، پھر جب چاہے گا دوبارہ زندہ کرے گا۔ میرے عزیزو، یسرہ بھی اللہ نے کیا، اماتہ بھی اللہ نے کیا، قبر بھی وہ اللہ دیتا ہے برزخ والی۔ سمجھو اس بات کو۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرا، ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ آؤ، اللہ فرماتے ہیں جب کھانا کھانے لگو نا، ادھر دیکھو بریانی ہے، حلوہ ہے، گوشت ہے، بھنڈی ہے، کریلا ہے، کوئی چیز بھی ہے، کھانے لگو نا تو ذرا دیکھو تو یہ خاموش تبلیغ ہوگی تمہارے لیے۔ پلیٹ میں امیر صاحب نے ڈالی بھنڈیاں، بیچ میں گوشت ہے، ادھر روٹی ہے، ساتھ پانی پڑا ہے، 2 مالٹے پڑے ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بچائیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ کس کی طرف؟ تبلیغ جماعت والے کھانا کھانے لگتے ہیں تو پہلے 20 منٹ فضائل بیان کرتے ہیں۔ مجھ جیسا آدمی ہو تو پھر انسولین لگائیے تو مرے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے فضائل بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑا اچھا کرتے ہیں تبلیغ جماعت والے۔ تو جب کھانا کھانے لگو تو پہلے دیکھو کہ اس میں کیا ہے، بچائیے دیکھے انسان کھانے کی طرف۔ تبلیغ جماعت والے بیان کرنے لگے، تاک کرو ذرا گل مختصر کرو، بھوک زیادہ لگی، ٹھیک ہے؟ میری شادی ہونی تھی بڑی عید کے بعد، ماموں کرا رہے تھے، تو میں نے ماموں جی کو کہا کہ ماموں جی چھوٹی عید کے بعد میری شادی ہو جائے، دین میں فرق ہوگا، میں کتابیں پڑھاتا ہوں، طالب علموں کا ٹائم ضائع ہوگا۔ تو ماموں جی نے کہا کہ آرام کرو، شادی بڑی عید کے بعد ہوگی، دین کا وارث اللہ ہے، تو ٹھیکیدار نہیں ہے، عید کے بعد ہوگی شادی، چل جا کام کر۔ تو اس لیے تبلیغ جماعت والوں کہا کرو لمبی فضائل نہیں بیان کر رہے، مختصر، بھائی کھانا اس طرح کھانا ہے، کھاؤ، بس بات ختم۔ پر چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف، وہ ڈش ہے۔ انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم، بے شک ہم ڈالتے ہیں پانی، ڈالنا بادلوں سے، اتارتے ہیں پانی بادلوں سے اتارنا، پھر زمین کو ہم پھاڑ دیتے ہیں، اندر سے انگوری نکل آتی ہے، پھر اگاتے ہیں ہم اس میں دانا، اور دانے آ گئے، کس کے؟ گندم کے، باجرے کے، جو کے، اور انگور، اور ترکاری، اور زیتون، اور کھجور، اور گنجان باغ، تو ضمن ذکر بھی ساگ نوی آگے، ساڑھے کمبو تے اوان ساگ پا کہنے تاہن کے
آج تو ساگ پکایا تے گوشت نو ہی پراں کراں، گوشت نو ہی پراں کراں، یعنی گوشت بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس نے۔ وَخَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنجان باغ، وفاکیہ اور پھل، وَأَبًّا چارہ، کچھ نفع تمہارے لیے کچھ تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، جب آئے گی قیامت، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے۔ یار بھائی کا ذکر کیوں آئے برات؟ آدمی کو بڑا مان ہوتا ہے بھائی پہ، میرا بھائی میرا بھائی، فرما بھائی بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے بھائی کا ذکر پہلے آئے۔ بھائیوں کی قدر کیا کرو۔ جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اور ماں دوسرے نمبر پہ ماں پہ مان ہوتا ہے، میری ماں بیٹھی ہے، وہ ابھی ہے، اور پھر باپ پہ مان ہوتا ہے، اور پھر بیوی پہ۔ دیکھا کئی کہہ رہے ہیں بیوی دا نمبر پہلا، بیوی کتھے آئی ہے؟ من اخی ہے، بہن بھائیاں نہ خیال کر، پھر ماں دا، پھر باپ دا، پھر بیوی۔ تو سر تے نہ چک کے رکھ کے بس تسی ہے وہ حضرت تے سلوٹ مار اس کو، وصاحبتی، اور بیوی، وبنی، اور بیٹوں سے۔ واسطے ہر ایک انسان کے ان میں سے اس دن مشغلہ ہوگا جو اسے لاپرواہ کر دے گا۔ اس دن استاد کو شاگرد کی فکر نہیں ہوگی، باپ کو بیٹے کی نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ میرے استاد جی کا معنی دیکھا، واسطے ہر ایک انسان کے ان میں سے اس دن ایک مشغلہ ہوگا جو اسے ہر طرف سے لاپرواہ کر دے گا۔ سلم العلوم منطق کی کتاب ہے، قاضی مبارک وغیرہ اس کی شرح ہے۔ وہ شروع ہوتا ہے سبحانہ معظم شانہ لا یحد ولا یتصور ولا ینتج ولا یتغیر، تعالی عن الجنس والجہاد جعل الکلیات والجزیات، الایمان بھی نعمت تصدیق والاعتصام بھی۔ وہ جو ہے نا سبحانہ معظم شانہ، اس پہ وہ یہ آیات لکھتا ہے قاضی والا، کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم، یہاں بھی شان آیا۔ واسطے ہر ایک انسان کے ان میں سے اس دن ایک مشغلہ ہوگا جو اسے ہر طرف سے لاپرواہ کر دے گا۔ وجوہ، آگے مقابلہ آ گیا، بشارت اخرویہ، کچھ چہرے اس دن مسفرہ، مسفرہ، روشن ہوں گے، ہنسنے والے ہوں گے، خوشیاں منانے والے ہوں گے، اور کچھ چہرے ان پہ گرد و غبار ہوگا، چھا جائے گی ان پہ سیاہی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر فاجر۔ صبح میں تفسیر بیضاوی کا مطالعہ کر رہا تھا، تفسیر بیضاوی کا، عبد الرحمن میرے خیال تیری ہے، تینوں میں دیتی سی، تو ان کو دو سزائیں کیوں ہوگی کہ ان کافروں کے چہروں پہ ایک گرد و غبار ہوگا، ایک سیاہی، کیونکہ انہوں نے بھی دو کام کی، کفرا تو غبرہ آ گئی، فجرا تو قطرہ آ گئی۔ یہ نقطہ تفسیر بیضاوی والے نے لکھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ عبس کی تلاوت کرے قیامت کے دن اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ ہنس رہا ہوگا، خوش ہوگا، ضاحکۃ مستبشرہ۔ یہ فضیلت لکھ لینا، ہم آخر تک بھی اپنے فکر کے ساتھ ترجمہ پڑھاتے۔ ایک صورت اور پڑھ لیں نا جی، انشاءاللہ العزیز پھر آگے چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت۔ میرے آقا علیہ السلام فرما، جو چاہے کہ میں دنیا میں دیکھ لوں جنت قیامت کا منظر، تو اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت پڑھے، بالکل سامنے آ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے بال سفید ہو گئے، شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اسی طرح وہ صورتیں جن میں قیامت کا ذکر ہے، احوال کا ذکر ہے، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جس آدمی کو کوئی سخت مشکل ہو یا عام سی، 21 دفعہ روزانہ صبح و شام سورۃ التکویر پڑھے، بڑی جلدی اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل فرما دیتے ہیں۔ سورۃ التکویر مکی صورت ہے، 29 آیات، ایک رکوع ہے، ترتیب میں 81 نمبر پہ ہے، نزول میں 7 ہے، سورۃ اللحم کے بعد نازل ہوئی۔ ربط بس احوال قیامت، اور ضرورت نہیں۔ اذا الشمس کورت، تخویف اخروی، اذا الشمس کیا جی؟ جی 12 احوال قیامت بیان ہوں گے جی، خیال کرنا، 12 کیا ہوں گے؟ احوال جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، ذہن میں رکھنا،
दाऊद इधर देखो, इस सूरज को अल्लाह ने फरमा वहाजा, बड़ा रोशन करने वाला, धूप बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मेरे आका को कहा सिराजम मुनीरा, इस सूरज के करीब हो ना, और जी आज तक सूरज नीचे आया पिया, क़यामत वाले दिन निसफ नेज़े ते होएगा, इसके करीब हो तो आदमी गर्मी बर्दाश्त नहीं करता है, उसके जितने करीब होता है इतनी ठंडक पहुंचती है। सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा। ये सूरज बेनूर हो जाएगा शहजादे, लेकिन सिराजम मुनीरा की चमक पहले से भी कई गुना ज्यादा हो जाएगी। बरेलवी तो पता चल जाए साढ़े दिल विच नबी अलैहिस्सलाम ने की अजमत ते शान है कि तुसी साढ़े मुरीद बन जाओ, हुण पीर भी ना बनने। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज बेनूर किया जाएगा और जब सितारे टूट के झड़ पड़ेंगे, ऐ सितारे थल्ले, जब पहाड़ चलाए जाएंगे जमीन के चेहरा से, जब 10 माह की गाभन ऊँटनियां बेकार छोड़ी जाएंगी क़यामत वाले दिन, उत्तिलत उत्तिलत। अरब उस ऊँटनी से बड़ा प्यार रखते थे दानियाल जो 10 साल की हो और गाभन हो, क्या हो, और जब 10 माह की गाभन ऊँटनियां बेकार छोड़ी जाएंगी, अपनी पड़ी होगी, और जब तमाम वाशी जानवर जमा किए जाएंगे, इससे मालूम हुआ बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, कुत्ते, बिल्लियां सब एक दफा जमा हो गए, हत्ता किसी ने किसी से ज्यादती की, सींग तोड़ा, उसका भी उधर बदला होगा। और जब दरियाओं को भड़काया जाएगा, आग लग जाएगी। आओ इशात व तौहीद वालो, तुम्हारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस के मुताबिक है। जिंदगी में इशात व तौहीद के अकीदे पे रहना, मौत आई तो इसी पे रहना। अगर इसको छोड़ा क़यामत के दिन मेरा तुम्हारा ताल्लुक नहीं होगा। मैं अपनी औलाद को कहा करता हूँ, बेटो अगर तुमने इस अकीदे को छोड़ा क़यामत के दिन तुम्हारा गिरबान होगा मेरे हाथों। वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, जब रूहों को जिस्मों से मिलाया जाएगा। अब सूरज बेनूर नहीं किया जाएगा, सितारे टूट पड़ेंगे, गाभन ऊँटनियां छोड़ी जाएंगी, वाशी जमा किए जाएंगे। अब तो नहीं है, दरियाओं में आग लगाई जाएगी तो रूह अब जिस्मों से नहीं मिले हुई है, इल्लियीन में है या सिज्जीन में है। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये तफसीर करते हैं, समझे। वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, ये बहुत बड़ी दलील है इशाअत तौहीद व सुन्नह वालों। जब सितारे ज़ुव्विजत, जब नुफूस यानी रूह जब मिलाए जाएंगे बदनों के साथ, और जब जिंदा दरगोर की हुई बच्ची से पूछा जाएगा। एक मरकजी वाले ने खतीब मैं न कर रही जो क़यामत वाले दिन जिंदा दरगोर किए बच्चे को पूछा जाएगा, बच्चे नहीं है अलमौदा बच्चियां, ए थोड़ी ज़ालिका मबलगहुम मिनल इल्म, ज़ालिका मबलगहुम मिनल इल्म, इल्म दी रसाई है। जब जिंदा दरगोर की बच्ची से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह की वजह से कत्ल की गई है तू, क्या कसूर है तेरा। जब नामे अमाल खोले जाएंगे, जब आसमान को उखेड़ा जाएगा जैसा चमड़ा ज़मीन से निकाला जाता है, जब जहन्नम को भड़काया जाएगा, जब जन्नत को करीब किया जाएगा औलिया अल्लाह के लिए, जान लेगा हर नफ्स, तनवीन बराए अज़मत, हर नफ्स जो कुछ उसने आगे भेजा खैर या शर से। फला उक़सिमु बिल हुन्नसिल जवारिल कुन्नस, बस कसम उठाता हूं मैं पीछे हट जाने वाले सितारों की जो चलते चलते छुप जाने वाले हैं। काफी में पढ़ा है ना, वो जवारिन ना वो रफ़ाम, बोलो ना रफ़ाम व जर्रन, ठीक है कि जवार और इससे मुराद फवाइल का वजन है, ठीक है ना। तो क्या हो याई हो, तो ये भी पहले वावी था जवार युन, ये याई था दवा युन, वो वावी था, ये हो गया। तो फवाइल का वजन हो और नाकिस हो, चाहे वावी हो चाहे क्या हो, यही सही है ना। चलते चलते छुप जाने वाले, और कसम है रात की जब जाने लगती है
قسم ہے صبح کی جب آنے لگتی ہے، جواب قسم، بے شک وہ قرآن البتہ قول ہے رسول کریم کا، جبرائیل امین لے کے آتے ہیں، ذی قوہ۔ سنو بھائی، جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس جتنے آئے ہیں کسی پیغمبر کے پاس نہیں آئے، 25,000 دفعہ آئے ہیں۔ خطیبانہ انداز میں کہا کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل امین اتنے دن ہو گئے آئی نہیں ہو، سبحان اللہ، ادھر دیکھو، تو جبرائیل امین نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک، معذرت کی، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کا مقام، جبرائیل امین کیا کر رہے ہیں؟ معذرت، ما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کے پیغمبر ہم آتے جاتے ہیں رب کے حکم سے۔ اور خطیبانہ معنی کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم پہ ہو تو ہم ڈیرہ ہی آپ کے پاس لگا لیں، کیا ہے؟ ہم پہ ہو تو ہم ڈیرہ ہی یہاں سے جائیں ہی نہیں، لیکن ما نتنزل الا بامر ربک، ہم اترتے ہیں رب کی اجازت سے، کہو سبحان اللہ۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ البتہ قول ہے رسول کریم کا۔ یہ نقطہ یاد رکھو گے، ہمارے بس کی بات ہو تو ہم تو ڈیرہ ہی آپ کے پاس لگا لے، یہاں ہی رہے، سبحان اللہ۔ ذی قوہ، طاقت والا، وہ جبرائیل امین طاقت والے، او قوم لوط کو پروں پہ اٹھا کے گرا نہیں مارا، عرش والے کہ ہاں بڑے مقام والے ہیں، سما، وہاں ان کی بات مانی جاتی ہے، چیئرمین ہے سب فرشتوں کے، اور امین ہے، وہی میں کوئی فرق نہیں لگاتے کہ لانی نبی علیہ السلام کے حضرت علی کے پاس اور چلے آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، معاذ اللہ، کیسی بات ہے۔ اور تمہارا ساتھی نبی علیہ السلام کوئی مجنون پاگل نہیں ہے، معاذ اللہ۔ البتہ تحقیق میرے آقا نے دیکھا جبرائیل امین کو اصلی شکل میں جب وحی کی ابتدا ہوئی اونچے کنارے پہ، اور نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام غیب پہ بخیل۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، ادھر دیکھو ارشد حکیم، ختم، اگر نبی نے آنا ہوتا، قرآن میں ذکر ہوتا، وہی غیر مطلب بتاتے کہ بعد میں نبی نے آنا ہے، وہ غیب پہ کوئی بخیل جو پتا ہو بتا دیتے ہیں، تو انہیں پتا تھا خاتم النبیین، انہیں پتا تھا نا خاتم النبیین لا نبی بعد، اور نہیں ہے وہ قرآن کوئی شیطان مردود کا قول، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میں خاتم النبیین ہوں، کہاں جا رہے ہو، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم من یستقیم، جو چاہے کہ تم میں سے سیدھے راستے پہ چلے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب العالمین ہو، مرضی اپنی چلے تو احمد کی 2 سال پہلے شادی ہو گئی ہوتی، ایک بیٹا ایک بیٹی 2 سال میں آ گئے ہوتے، اپنی مرضی چلتی ہوتی تو فاروقی کے پوتے بھی ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، نہیں تم چاہتے کسی چیز کو مگر یہ کہ اللہ چاہے جو رب العالمین ہے۔ ایک سورت اور پڑھا دیں کہ کافی ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت۔ سورۃ الانفطار مکی سورت ہے، 19 آیات ہے، 1 رکوع ہے، ترتیب میں 82 نمبر پہ ہے، نزول میں بھی 82 نمبر پہ ہے، سورۃ النازعات کے بعد نازل ہوئی، ربط شہزاد احوال قیامت ہے، احوال، یہ جب ہا کے ساتھ ہو نا جو حلوے والی ہے تو حالات مراد ہوتے ہیں، احوال قیامت، اور 2 آنکھوں والی ہا ہو نا پھر ہولناک منظر مراد ہوتا ہے، یہاں میں حلوے والی ہا کے ساتھ کہہ رہا ہوں احوال۔ تخفیف اخروی، اذا السماء انفطرت، ہائے ہائے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے ٹوٹ کے جھڑ پڑیں گے، پیچھے معنی کرنا ہے جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، اذا النجوم انکدرت، یا ستارے میلے ہو جائیں گے، گدلے ہو جائیں گے، ادھر معنی کرنا ہے ٹوٹ کے جھڑ پڑیں گے، اور جب دریا بہائے جائیں گے، جب قبروں کو کھیڑا جائے گا،
جان لے گا ہر چیز جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. خیر قدمت، شر اخرت، زجر ہے. یہ ما علیحدہ، غر علیحدہ، کاف علیحدہ. یہ تو جڑے علامہ صاحب آنے نا وہ کس تے حذیفہ دے والد صاحب حنظلہ دے والد صاحب ایک درس دے رہے سن تو کہہ رہے سن غرک ما غرک غرک یغرک تغریقا. فرمان صاحب نے کہا علامہ صاحب یہ غر علیحدہ کاف علیحدہ. اس کے اچھا بات میں فرق لگ گیا اسی. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے تیرے عزت والے رب کے بارے میں. شبالو جب آدمی گناہ کرتا ہے نا ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اور شبالو ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے تیرے عزت والے رب کے بارے میں. یا ایھا الانسان، اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے تیرے عزت والے. اللہ محمد سعید صاحب، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر، اللہ ان کی غلطیاں معاف فرمائے. بہت بڑے انسان تھے، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر پہ. سب کہو آمین. میری ان سے بڑی محبت ہے، میں ان کا علمی رد کرتا ہوں، ویسے نہیں کرتا ہوں. تو وہ یہ آیات بڑی طرز میں پڑھ کے سناتے تھے کہ جب تو گناہ کرنے لگتا ہے تو آواز آتی ہے ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے تیرے عزت والے رب کے بارے میں. وہ جس نے تجھے پیدا کیا نطفہ سے، پھر تیرے اعضاء برابر کیے، کسی کی ایک آنکھ، کسی کے ایک کان، تو سب کے لیے عبرت بن جاتا ہے. عام طور پہ اللہ نے سب کے اعضاء برابر نہیں بنائے، پھر ٹھیک ٹھیک بنائے. اگر ایک ہاتھ ساڑھا انچ لمبا ہوئے ایک چھوٹا تو کی کرا، ایک ٹانگ لمبی ہوئے ایک چھوٹی کی کریا. اگر تھوڑا جا فرق لگ جائے تو نہیں آدمی چل سکتا. مستانی نا کان جی اس جگہ تے ہو گیا پھر کی بنیا، ٹھیک ہے. ناف حضرت دیے تھے ہو گیا کی بنے. اگو آپ تشریح کر لو. فعادلہ کا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا تجھے، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، قد لمبا چھوٹا، سیاہ سفید، حسن کبھی. جی جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. کلا، ہرگز نہیں. بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو، اور بے شک تم پہ البتہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. عزت والے ہیں، لکھ رہے ہیں، جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. اگر حساب و کتاب نہ ہوتا تو کیوں لکھتے ہو. ان الابرار لفی نعیم، بشارت اخرویہ، مقابلہ ہے جی. بے شک نیک لوگ البتہ آسائش میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، تخویف اخروی. اور بے شک فجار البتہ جہنم میں ہوں گے. یصلونها یوم الدین، داخل ہوں گے اس جہنم میں قیامت کے دن. وما هم عنها بغائبین، اور نہیں ہوں گے وہ اس سے نکلنے والے، غائب ہونے والے جہنم سے. وما ادراک ما یوم الدین، کیا معلوم تجھے کیا ہے قیامت کا دن. مقابلہ سمجھا نہیں. ان الابرار ان الفجار، کیا معلوم تجھے کیا ہے قیامت کا دن. پھر کیا معلوم تجھے کیا ہے قیامت کا دن، جس دن نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی کہ ثواب دے عذاب ٹالے. ہاں والامر یومئذ للہ، معاملہ اس دن اللہ کے لیے ہوگا، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. ربنا تقبل. انشاءاللہ کل آگے چلے. کل انشاءاللہ آدھا پارہ پورا کرنا. پہلی 10 دن ہونا پھر پہلے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
اللهم اغفرهما، اللهم ارحمهما، اللهم اعذهما من عذاب القبر، اللهم ادخلهما في جنات النعيم، اللهم ادخلهما في جنات النعيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير برحمتك.